دوستو یہ ہے کہانی ایک لڑکی کی جو کرائے کے گھر میں رہتی تھی اور پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ یہ لڑکی فزکس میں تو جینیس تھی، وہ بنانا چاہتی تھی پاکستان کے لیے ایک ایٹم بم، لیکن دل ٹوٹنے کے بعد سب کچھ بدل گیا اور پھر یہ لڑکی جو ایٹم بم بنانا چاہتی تھی فیشن کی طرف آ گئی۔ چھوٹے سے سلائی یونٹ سے شروع کیا، فیشن مافیا کا سامنا کرتے ہوئے بنا دیا ایک فیشن امپائر۔ یہ ہے ماریا بٹ کی اصلی لڑائی اور ایک مثال ہر عورت کے لیے۔ راج ٹی وی کے سفر میں ایک اور قدم۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میری زبانی۔ دوستو یہ بات ہے لاہور کی، جہاں 1972 میں ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوتی ہے ایک لڑکی جس کا نام رکھا جاتا ہے ماریا بٹ۔ ماریا بٹ نہایت ہی انٹیلیجنٹ لڑکی تھی اور ان کے والد پاکستان آرمی میں میجر تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ڈسپلنڈ ٹائپ کی تھی۔ ماریا بٹ نے اپنی ارلی ایجوکیشن لاہور سے ہی حاصل کی، لیکن بعد میں ان کے والد کی ارلی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے پوری فیملی کو کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ وہاں ماریا بٹ نے کراچی میں او لیولز بھی کیا اور اے لیولز بھی کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد جب ماریا بٹ او لیولز میں تھیں تو وہ فزکس، کیمسٹری اور میتھس میں جینیس تھیں، بالکل ٹاپ پر۔ انہوں نے اپنے والد سے خواہش ظاہر کی کہ وہ نیکسٹ نیوکلیئر فزکس پڑھنا چاہتی ہیں اور پاکستان کے لیے ایک ایٹم بم بنانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے والد نے انہیں سمجھایا کہ یہ فیلڈ بہت ڈینجرس ہے، تو آپ کوئی اور فیلڈ چوز کریں۔ یہ سن کر ماریا بٹ کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور فیلڈ تلاش کرتی ہوں۔ ماریا بٹ کے پاس دو چوائسز تھیں، یا تو وہ نیوکلیئر فزکس بن جاتے ہیں یا پھر فیشن یا آرٹ کو اپنا لیتے ہیں۔ دوستو اس ٹائم کراچی میں بہت کلنگز ہو رہی تھیں، ہر جگہ دنگے فساد چل رہے تھے، بالکل کیوس۔ ماریا بٹ کے والد نے سوچا کہ اب یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تو پھر ماریا کی پوری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی۔ یہ شفٹ ان کی زندگی کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، نیوکلیئر بم بنانے کے خواب سے دور۔ اب وہ فیشن کی دنیا کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک نئی شروعات کے لیے تیار۔ 1998 میں لاہور میں ایک نیا فیشن سکول اوپن ہوا، پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائننگ۔ ماریا نے اپنے والد سے اجازت لی اور اس سکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہ وہی پوائنٹ تھا جس نے ماریا کی زندگی پوری طرح بدل دی، ایک نئی راہ، ایک نیا خواب۔ دوستو ماریا نے جب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ سے گریجویشن کمپلیٹ کیا تو ان کا ایک ہی ویژن تھا، ایک ایسا برانڈ بنانا جو ہر عورت کے لیے ایکسیسیبل ہو، سمپل ہو، ایلیگنٹ ہو اور سب کی پہنچ میں۔ 1999 میں ماریا نے اپنا پہلا فزیکل سٹور کھولا۔ یہ تھی ان کی فیشن جرنی کی اصل شروعات۔ ماریا بی نے اپنے برانڈ کی شروعات اپنی ہی سیونگز اور فیملی کی مدد سے کی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے سلائی یونٹ سے کام کا آغاز کیا، جہاں وہ خود ڈیزائننگ اور سلائی کرتی تھی۔ پہلے سٹور میں انہوں نے ریڈی ٹو ویئر اور انسٹچ کپڑوں کا چھوٹا سا کلیکشن رکھا۔ ڈیزائنز بہت ایلیگنٹ اور سمپل تھے جو لوگوں کو بہت پسند آئے۔ اسی سٹور سے ماریا بی نے گریجولی اپنا نیٹ ورک ایکسپینڈ کیا۔ انہوں نے اپنے برانڈ کو گرو کرنے کے لیے مارکیٹنگ پر بھی فوکس کیا، کافی فیشن شوز میں حصہ لیا تاکہ وہ اپنے برانڈ کو پروموٹ کر سکیں۔ دوستوں پھر ماریا بی نے پاکستان میں پہلی دفعہ پروفیشنل ڈیزائننگ ٹیم ہائر کی اور ان کا برانڈ اب 23 آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فرینچائزز میں موجود ہے، بالکل ایک چھوٹے سے یونٹ سے پوری دنیا تک کا سفر۔ آج جو ماریا بی کا نام ہے وہ صرف برانڈ نہیں، ایک پورا امپائر ہے۔ ماریا بی ڈیزائنز پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی وومنز فیشن گارمنٹس کمپنی ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، یو کے، یو ایس اے اور یورپ تک ان کا کلائنٹ بیس پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ ماریا بی وہ پہلی ڈیزائنر تھیں جس نے صرف ایک چھوٹے سے سٹیچنگ یونٹ سے ڈیزائننگ سٹارٹ کی اور ایک پوری کمپنی بلڈ کر دی، جس میں ڈیزائن، پروڈکشن، مینجمنٹ اور سب
कुछ था। उनके ब्रांड के अंदर हर किस्म का फैशन अवेलेबल था। आज अगर आप मारिया बी के स्टोर में जाएं तो चमकते हुए कपड़ों के बीच एक कहानी छुपी होती है। कहानी एक लड़की की जो छोटे से सिलाई यूनिट से एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर लेती है। उसने सब कुछ खुद बिल्ड किया, बिना किसी बैकअप, बिना किसी सफर में शॉर्टकट के। दोस्तों, मारिया बी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका सामना एक फैशन माफिया से हुआ जो उनके खिलाफ था। लोगों ने उनके बारे में अफवाहें फैलाई। जबकि वो किराए के घर में रहती थी, उन्होंने 20 साल तक किराए के घर में जिंदगी गुजारी और हमेशा अपना घर चाहा। मारिया बी कहती हैं कि लोग सिर्फ मेरी कामयाबी देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे कितनी मेहनत और मुश्किलात हैं। ये थी उनकी असली लड़ाई जो उन्हें और मजबूत बनाती गई। और आज मारिया बी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मिसाल है हर उस लड़की के लिए जो कहती है कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आज तुम्हारे पास शायद पैसा ना हो, शायद रिसोर्सेज कम हो, लेकिन अगर जज्बा है तो तुम सिर्फ बिजनेस नहीं, अपना नाम बना सकती हो। अपनी पहचान किसी और के नाम से मत लिखो। हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रखो, खुद पर भरोसा करो और अपने नाम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कल तुम्हारी बेटी फख्र से कहे, मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसने सिर्फ जिंदगी नहीं एक मिसाल बनाई थी। तुम्हें सब कुछ आता है, बस दुनिया का डर छोड़ना है। कमजोर वो होता है जो हर वक्त किसी सहारे की तलाश में रहता है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा विजन, तुम्हारी दुआ, ये सब कुछ तुम्हारे पास है। स्टार्ट करो, छोटा करो, मगर शुरू जरूर करो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तुम्हारा सपना क्या है। और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी किसी और को हिम्मत दे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा।